کہ 12,000 کی فوج تھی صلاح الدین کے ساتھ، 12,000 کی فوج تھی صلاح الدین ایوبی کے ساتھ، اور جس وقت وہ میدان میں اترا مقابل میں صلیبیوں کی تعداد 4 لاکھ کی تھی، 4 لاکھ کی تھی۔ 4 لاکھ کی تعداد دیکھ کر نہ وہ گھبرایا نہ بھاگا، پلٹ کر اپنی فوج سے پوچھا کیا مشورہ ہے تمہارا، مقابل میں اترے یا نہیں اترے؟ صلاح الدین کے لشکری اور اس کے نوجوان سپاہی عام لوگ نہیں تھے، جذبہ جوان تھا۔ عرض کیا اے صلاح الدین ہمارے سپہ سالار، رسول اللہ کے صحابہ تعداد دیکھ کر اترتے تھے تو ہم بھی تعداد دیکھ کے اتریں گے، اگر نبی کے صحابہ تعداد نہیں دیکھتے تھے تو ہم بھی اس تعداد کا کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ صلاح الدین ان کی باتوں کو لے کر اتر تو پڑا۔ تاریخ لکھنے والا انگریز آدمی ہے، کہتا ہے مقابلہ کر لینا اور بات ہوتی ہے، لیکن 4 لاکھ کو تتر بتر کر کے رکھ دینا تاریخ کی الگ بات ہوتی ہے۔ صلاح الدین کے اس کارنامے کے بعد وہ انگریز تاریخ دان کہتا ہے ہمارے علاقوں میں حال یہ ہو گیا تھا، ہمارے ہاں کی مائیں اپنے بچوں کو تھپکیاں دے کر سلاتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ بیٹا سو جا نہیں تو صلاح الدین آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میں اس لیے باتیں عرض کر رہا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کی طاقت وہ ان کی اپنی باڈی کی طاقت نہیں تھی، وہ نہ ہی کسی جگہ سے ورزش کر کے حاصل کی ہوئی طاقت تھی۔ صلاح الدین کی طاقت عشق مصطفیٰ کی وجہ سے تھی، وہ محبت رسول کا پیکر تھا۔ ہم نے تاریخ میں ان جوانوں کو دیکھا ہے جنہوں نے تاریخ الٹ کر کے رکھ دیا ہے، جنہوں نے زمین میں ایک الگ پرچم لہرا کر رکھ دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اسی ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلا 10,000 کا لشکر لے کر آنے والا ایک جوان عرب سے سب سے پہلے آنے والا محمد بن قاسم صرف 19 سال کی عمر میں آیا تھا، 19 سال کی عمر میں آیا تھا۔ کس لیے آیا تھا؟ مال لوٹنے نہیں آیا تھا، یہاں جگہ قبضہ کرنے نہیں آیا تھا، جیسے آج تاریخ توڑ مروڑ کر کے بتائی جا رہی ہے۔ جتنے بادشاہ آئے سب اکرمن کیے، سارے لوگ یہاں لوٹ پاٹ کرنے آئے تھے، یہ تاریخ توڑ مروڑ کر بیان کی جاتی ہے۔ میرے عزیزوں اس پر پھر کبھی گفتگو کریں گے، لیکن محمد بن قاسم کیوں آیا تھا؟ الہ آباد کے ایک پنڈت ہے، انہوں نے خود لکھا ہے، میں اپنی بات نہیں پنڈت جی کی بات کہہ رہا ہوں۔ اس وقت حالات ایسے ہو گئے تھے کہ چند عورتیں، مسلمان عورتیں جو سری لنکا کی سرزمین سے حج کے لیے جا رہی تھیں، اس وقت راجہ دابر سنگھ اس کے کچھ گنڈوں نے ان عورتوں کو پکڑ لیا، ان کی عزت لوٹی، ان کا مال لوٹا، ان کو قیدی بنایا۔ ان عورتوں نے اس وقت پکار کر کہا تھا کہ کوئی ہے جو ہماری عزت بچائے گا؟ کوئی تجارت کرنے والا باہر سے آیا ہوا تاجر بات سن کر کے عرب گیا، عرب میں جا کر گورنر جو تھا اس کے سامنے واقعہ بیان کر رہا تھا۔ 19 سال کا جوان محمد بن قاسم وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے اتنا واقعہ سنا کہ ہند کی سرزمین پر کچھ ہماری بہنوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، وہیں کھڑے ہو کر اس نے کہا لبیک یا اختی، اے میری بہن میں تیری عزت کی حفاظت کے لیے آ رہا ہوں۔ وہاں سے پکارا اپنے چچا جو گورنر تھا اس وقت، اس سے 10,000 کا لشکر لے کر کے سب سے پہلے یہاں آنے والا محمد بن قاسم کس لیے آیا تھا؟ مال لوٹنے کے لیے نہیں، عورتوں کی عزت بچانے کے لیے آیا تھا۔ ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا اور اس کے بعد سامنے مقابل میں فوراً جنگ کے لیے نہیں آیا، کہا کہ جن عورتوں کو قیدی بنایا وہ چھوڑ دو، جو حج کے لیے جا رہی تھی انہیں آزاد کر دو، اور دوسری بات جنہوں نے گنڈا گردی کی ہے انہیں پکڑو اور جیل میں ڈالو۔ راجہ کو گھمنڈ تھا، اس نے انکار کیا تو محمد بن قاسم نے کہا چلو آؤ محمد عربی کے شیروں سے مقابلہ ہو جائے۔ 3 دن کا مقابلہ ہوا تھا، نہ راجہ بچا نہ باجا بچا، سارے ہزارے ادھر سے ادھر ہو گئے اور محمد بن قاسم کا پرچم لہرایا۔ میرے عزیزوں، عورتوں کی عزت کا محافظ 19 سال کا جوان تھا جس نے آتے ہی عورتوں کی عزت بھی بچائی اور میرے دین کا پرچم بھی لہرایا۔ میں آج پوچھتا ہوں ہماری عمریں کتنی ہو گئیں؟ کئی جوان 25 سال 30 سال کراس کر چکے،
آج بہت ساری عورتوں کی عزتیں جب لوٹی جاتی ہیں، تم تو موبائل میں دیکھ دیکھ کر کے شیئر کر دیتے ہو، ویڈیو ادھر سے ادھر پھیلا دیتے ہو، اور اس کے بعد سمجھتے ہو ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ ہر کوئی یہی کہتا ہے سب کو شیئر کرو، سب کو شیئر کرو، کائے کے لیے شیئر کرو؟ میرے عزیزو، یہ کون سی جنگ لڑ رہے ہو؟ واٹس اپ موبائل کی جنگ لڑ رہے ہو؟ تمہارے اندر اگر غیرت باقی ہے تو میرے عزیزو، کسی کی عزت لٹتے ہوئے دیکھ کر تم تماشا نہیں کر سکتے۔ ایمان بیدار کرو، ایمان بیدار کرو۔ یہ آج حالات کیوں آئے؟ امام غزالی کی ایک بات میں سناتا ہوں۔ بہت سالوں پہلے اس امام نے کہا تھا، 1000 سال پہلے تقریباً اس امام نے کہا تھا، جب اس امت کے سامنے ان کے رسول کی توہین ہو رہی ہو اور امت خاموش بیٹھی رہے تو چند دن انتظار کریں، ان کی ماں اور بہنوں کو بازار میں لا کر نیلام کیا جائے گا، ان کی ماں اور بہنوں کی عزت لوٹی جائے گی اور یہ کچھ نہ کر سکیں گے، ان کے بچوں کو مارا جائے گا اور یہ کچھ نہ کر سکیں گے۔ میں آج محسوس کر رہا ہوں حضور کی گستاخی پر اور توہین پر خاموش رہنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ہمارے گھر بھی سلامت نہیں رہیں گے۔ لوگ آج چیخ رہے ہیں، مسجدیں ویران ہو گئی، مسجدیں ٹوٹ رہی ہیں، خانقاہیں ٹوٹ رہی ہیں، نہ جانے کتنے مزارات بلڈوزر سے ختم کیے جا رہے ہیں۔ یہ تمام باتیں اپنی جگہ پر، میں آپ سے پوچھتا ہوں، جان ایمان رسول اللہ طرح چل تو نہیں سکا، لیکن خود کیسے چلتا تھا یہ بھی بھول گیا، اور میں اس کو تھوڑا بدل کر کے اپنی قوم کے لیے کہتا ہوں، شیر چلا کتے کی چال اور اپنی چال بھول گیا۔ اللہ نے تمہیں محمد عربی کا شیر بنا کر پیدا کیا۔ حقیقی بات ہے یہ میرے عزیزو، حقیقی بات ہے۔ ایک جن کے ہاں کیڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ میرے ساتھ چھیڑ خانی کر رہے تھے۔ 2 دن قبل کی بات ہے، میں نے کسی جگہ تقریر کیا تو مجھے چھیڑ خانی کر رہے تھے، ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے کسی چھوٹے دجال کے بارے میں کہا تو انہیں بڑی لگ گئی تھی۔ آج کی تقریر پھر وہ سن رہا ہوگا، صاحب میں کہتا ہوں، مجھے انہوں نے میسج میں کہا ہے، گوشت خور مولانا، گوشت خور مولانا، گوشت کھاتے ہیں اور اسٹیجوں پر چلاتے ہیں۔ میں نے جواب میں کہا، اللہ کا بڑا شکر ہے گوبر خور تو نہیں ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے ہم گوبر کو کوہ نور کہنے والے تو نہیں ہیں۔ اللہ نے دودھ پینے والی قوم میں پیدا کیا ہے، پیشاب پینے والی میں نہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ میرے عزیزو، یہ کوئی بات لطیفے کی نہیں ہے اور نہ ہی چھیڑ خانی کی بات ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں، ہمیں چھیڑو مت، ہم اپنے نبی کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کی بات کرتے ہیں، اور جہاں پھر تم چھیڑو گے تو پھر ہم اپنے طور پر جواب بھی دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ مجھے گوشت خور مولانا کہہ رہے ہو اور خود کی حالت معلوم نہیں ہے۔ اللہ کریم کا شکر ہے کہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے گوشت کھانے والا بھی شیر ہی ہوا کرتا ہے اور گوبر کھانے والا سور تو نہیں ہے۔ اللہ کا بڑا کروڑا احسان ہے۔ میں ان باتوں میں نہیں آ رہا، لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، اے سنیو، ایک بات کہ دنیا 1000 تانے دے، ہمیں فرق نہیں پڑنا چاہیے، اپنے نبی کے اخلاق کو کھل کر کہنا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ہمارا یہ ایمان ہے یا ہمارا یہ ایمان ہے یا نہیں کہ میرا خدا سچا ہے، ہمارا نبی سچا ہے، ہمارا دین سچا ہے، قرآن سچا ہے؟ جب تمہارا یقین ہے کہ میرا خدا سچا، میرا دین سچا، میرا قرآن سچا، میرا نبی سچا، تو پھر میرے عزیزو سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر جیو۔ سبحان اللہ۔ اور تمہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق پر کبھی شرم نہیں آنی چاہیے۔ کوئی ٹوپی پر، کوئی داڑھی پر تانے مارتا ہے تو اس کو نظر انداز کرو،
اس لیے کہ مرنے کے بعد اس کیڑے کو منہ نہیں دکھانا ہے، آمینہ کے لال کو منہ دکھانا ہے۔ سبحان اللہ، تانا دیتا ہے تو دے کر مر جائے گا، ہمیں فرق نہیں پڑتا ہمارے لباس سے جلتے ہو تو اور جلو مرو، اس لیے کہ جس کی قسمت میں یہاں بھی جلنا وہاں بھی جلنا، اور الحمدللہ سنیوں کی قسمت میں یہاں بھی خوشیاں ہیں وہاں بھی خوشیاں۔ ہم یہاں پر حضور پاک کا ذکر کر رہے ہیں اور خوشحال ہیں، الحمدللہ خوشحال ہیں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے ہماری حیثیت کیا ہے۔ خوشحال ہیں آپ بھی، ہم ہیں۔ یہ چھوٹی موٹی شکایتیں تو سب کرتے ہیں آپ کہ بیماری ہے، گھر میں کھانا پانی نہیں ہے، دھندا نہیں چل رہا ہے، بزنس نہیں چل رہا ہے، سب لاس میں ہے، جاب نہیں ہے، سب شکایتیں تمہاری ہے، ہمیں پتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہم تو بار بار یہ رونا روتے ہیں، ہم بڑی کمزور قوم ہیں، ہم بڑی کمزور قوم ہیں، ہم بڑی کمزور قوم ہیں، لیکن میڈیا کے دجالی کتے بار بار بھونک بھونک کر بتاتے ہیں تم کچھ ہو، تم کمزور نہیں ہو۔ 24 گھنٹے ہم پر ڈیبیٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کل ملا کر ہم پر ہی ڈیبیٹ۔ ارے میاں، یہاں تو الیکشن بھی کیمپیننگ کے لیے ہم ہیں، ہمارے مدعے کو لے کر کے ہی سب کو لڑانا ہے، سب کے درمیان۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں، یہ باتیں یوں ہی نہیں، وہ بار بار تمہیں بھونک کر بتا رہے ہیں تم کچھ ہو، لیکن تم کہتے ہو نہیں میں کچھ نہیں ہوں، ہم کمزور ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں کمزور نہیں تم کچھ ہو۔ ایک طرف تو کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، سب بکھرے ہوئے لوگ ہیں، پنچر پتر بھی کہتے ہیں، لیکن پھر ہم ان سے کہتے ہیں میاں پنچر پتر ہے تو 24 گھنٹے ڈیبیٹ ہم پر کیوں کرتے ہو؟ ڈر کس بات کا ہے؟ کس بات کا ڈر ہے؟ کیا دوسری اور قومیں نہیں ہیں جس کو نشانہ بناؤ گے؟ ارے 70 قومیں موجود ہیں، لیکن ہمیں پتا ہے تمہاری آنکھوں میں اگر کوئی چبھتا ہے تو غلام مصطفیٰ ہی ہے، اس لیے کہ انہیں بھی تاریخ پتا ہے، یہ اگر نکل پڑے ہیں صحرا سے بغیر چپل کے پیوند لگے کپڑوں سے تو قیصر و کسریٰ کو بھی دھول چٹا سکتے ہیں۔ دنیا کی سپر پاور طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے والی قوم وہ عمر بن خطاب کے شاگرد تھے، صحابہ کرام تھے۔ دنیا کو تاریخ پتا ہے کہ یہ جس دن پڑھنے لگ گئے خالد بن ولید کو، جس دن یہ پڑھنے لگ گئے صلاح الدین ایوبی کو، جس دن ان کو کوئی کہنے لگ گیا کہ تمہارا کوئی شہاب الدین غوری بھی تھا، تمہارا کوئی اورنگزیب بھی تھا، تو پھر یہ مردہ اور مرجھائی ہوئی قوم دوبارہ اٹھنے لگ گئی تو اچھوں کی نیند حرام ہو سکتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے مسلمانوں کے محلے میں نشہ بانٹو، مسلمانوں کو نشہ کرواؤ، نشہ بیچنے والے یہی، نشہ کرنے والے یہی، اس لیے کہ یہ جب تک نشہ میں رہیں گے ہم سکون سے رہیں گے، اور جس دن یہ اٹھ گئے تو دوسروں کے سکون کے لالے پڑ جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میں تمہیں بیدار کرنے کے لیے آیا ہوں اور دنیا کی نظروں میں کھٹکتا رہوں گا، لیکن میرے پاس جتنا بھی وقت موجود ہے میں خاموش نہیں رہوں گا انشاءاللہ العزیز۔ کل کو بھی اگر میری پھانسی ہو جائے مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے، دنیا سے جائیں گے، ہمارے ایک کے مر جانے کے بعد ان کتوں سے کہتا ہوں کہ اس کو یہ مت سمجھ لینا کہ اسلام ختم ہو جائے گا، مجھ جیسے 1000 کٹ بھی جائیں تب بھی ہم نعرہ یہی لگائیں گے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہنشاہ خطابت، شیر ہندوستان سلمان مفتی سلمان ہزاری صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، بات آج ایمان کی ہے۔ میں نے آج تک کسی تقریر میں کسی کو اسلحہ اٹھانے کی بات نہیں کی، میں نے کبھی کسی کو بندوق بارود چاقو تلوار کی بات نہیں کی، اور نہ ہی ہمیں ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں، ہم تو چاہتے ہیں کہ تم عشق رسول کا جامہ پہن لو، حضور کی محبت کا لباس پہن لو۔ میرے عزیزوں، چاقو بلیڈ بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں، تمہارے چلتے پھرتے دیکھ کر کتنے کیڑے فنا ہو جائیں۔ ہاں، صرف تمہاری چلت پھرت سے کئی کتے نالیوں میں مر جائیں۔ سب کو سمجھ میں آتی ہے بات۔ اور جن لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا بار بار آپ کتے کس کو کہتے ہیں،
میں نے کہا کوئی سنی مجھ سے پوچھا ہی نہیں، کسی نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں، یہ ساری تقریریں سن رہے ہیں، آپ نے پہلے ہی پوچھا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ زخم پر جا کر بات لگی ہو۔ خیر میرے عزیزو، آپ کو میں بارہا بیدار اس بات کے لیے کرنا چاہتا ہوں، حضور کے اگر غلام ہیں تو پورے غلام بنو، پورے غلام۔ آج کے دن اگر ایک نوجوان بھی یہ عہد کر لیا کہ میں نے اپنی مرضی سے بہت زندگی گزاری ہے، اپنی لائف میں بہت انجوائے کیا ہے، لیکن آج کے دن سے یہ طے کروں گا کہ جیوں گا تو میرے نبی کی مرضی سے جیوں گا، جس نے بھی طے کر لیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلسہ وصول ہو گیا، حضور کے قدموں میں پہنچ گیا۔ میں بتاؤ اے نوجوانوں، بچا کیا ہے ہماری زندگی میں اور کیا باقی ہے؟ کیا چاہیے تمہیں؟ پوری دنیا تم ناک رگڑ رگڑ کر حاصل کر بھی لیے تو ایک دن تو موت آنی ہے، ایک دن تو دنیا سے جانا ہے، ساری دولت چھوڑ کر جاؤ گے، اس بات پر سب کا یقین ہے۔ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے کتنے مردے دفنائے، تم نے کتنے لوگوں کی قبروں کو خود اپنے ہاتھوں سے بند کیا۔ آج جو یہ آنکھیں کھلی ہیں اچانک بند کر دی جائیں گی، یہ دھڑکنیں رک جائیں گی، تم ہاتھ پیر بھی نہیں اٹھا سکتے، اور یہ پورے لوگ اٹھا کر تمہیں اتنی چھوٹی قبر میں ڈال کر آتے ہیں جہاں کروٹ لینے کی بھی جگہ نہیں، سانس اور ہوا کے لیے کوئی روشن دان نہیں، کھڑکی نہیں، اتنے گھنے اندھیرے کے اندر تم تنہا ہوتے ہو۔ اس قبر کے متعلق سوچو، وہاں منکر نکیر جس کے بارے میں پوچھ رہے ہوں گے وہ تاجدار مدینہ کی ذات ہوگی، حضور کے بارے میں تم سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ اس لیے سنیو، آج ہی ہم تیاری کیوں نہ کر لیں کہ کل کو قبر میں ہم سے فرشتے پوچھیں ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، تو وہاں پکار کر نکیرین سے کہنا تم پوچھ رہے ہو ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات۔ عزیزان گرامی وقار، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ صرف میں تمہارے ان اخلاق کی بات کر رہا ہوں، بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں، آ جاؤ واپس اس نقطے پر جہاں میرے نبی نے ہمیں چھوڑا تھا، آ جاؤ اس راستے پر جس پر چلنے والوں پر اللہ نے انعام نازل کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے وہ صحابہ کرام، تابعین اور اولیاء کاملین کا راستہ تھا کہ جن کے بارے میں اقبال نے کہا، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ہماری تاریخ تھی، یہ ہماری تاریخ تھی، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کی تاریخ تھی۔ وہ جس جگہ جاتے تھے پرچم اسلام لہراتے تھے، جہاں چل پڑے ہواؤں کا رخ موڑ دیا، آندھیوں کو توڑ دیا، سمندروں میں راستہ بنا لیا، ارے دریائے دجلہ میں گھوڑے دوڑا دیے۔ یہ نبی پاک کے غلام تھے، دنیا ان سے خوف زدہ تھی۔ کیا تھا ان کا نعرہ؟ ان کا نعرہ یہ تھا، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے میدان سے اکھڑ جاتے تھے، ارے حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا۔ توجہ کی بات ہے، ہم اس قوم کے وارثین میں سے ہیں، دنیا جن کی تاریخ جانتی ہے۔ آپ کو پتا ہے انگریز تاریخ دان ہے، انگریز ہے، اس کا کوئی تعلق میرے دین سے نہیں، لیکن تاریخ لکھنے میں اس نے یہ بات لکھی کہ میں نے ایسا جرنیل دیکھا ہی نہیں جیسا صلاح الدین تھا، اس لیے کہ اس کے جذبے جیسا میں نے ایک بھی جرنل دیکھا نہیں۔ ایک بار کا واقعہ لکھا ہے،
کہ 12,000 کی فوج تھی صلاح الدین کے ساتھ، 12,000 کی فوج تھی صلاح الدین ایوبی کے ساتھ، اور جس وقت وہ میدان میں اترا مقابل میں صلیبیوں کی تعداد 4 لاکھ کی تھی، 4 لاکھ کی تھی۔ 4 لاکھ کی تعداد دیکھ کر نہ وہ گھبرایا نہ بھاگا، پلٹ کر اپنی فوج سے پوچھا کیا مشورہ ہے تمہارا، مقابل میں اترے یا نہیں اترے؟ صلاح الدین کے لشکری اور اس کے نوجوان سپاہی عام لوگ نہیں تھے، جذبہ جوان تھا۔ عرض کیا اے صلاح الدین ہمارے سپہ سالار، رسول اللہ کے صحابہ تعداد دیکھ کر اترتے تھے تو ہم بھی تعداد دیکھ کے اتریں گے، اگر نبی کے صحابہ تعداد نہیں دیکھتے تھے تو ہم بھی اس تعداد کا کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ صلاح الدین ان کی باتوں کو لے کر اتر تو پڑا۔ تاریخ لکھنے والا انگریز آدمی ہے، کہتا ہے مقابلہ کر لینا اور بات ہوتی ہے، لیکن 4 لاکھ کو تتر بتر کر کے رکھ دینا تاریخ کی الگ بات ہوتی ہے۔ صلاح الدین کے اس کارنامے کے بعد وہ انگریز تاریخ دان کہتا ہے ہمارے علاقوں میں حال یہ ہو گیا تھا، ہمارے ہاں کی مائیں اپنے بچوں کو تھپکیاں دے کر سلاتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ بیٹا سو جا نہیں تو صلاح الدین آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میں اس لیے باتیں عرض کر رہا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کی طاقت وہ ان کی اپنی باڈی کی طاقت نہیں تھی، وہ نہ ہی کسی جگہ سے ورزش کر کے حاصل کی ہوئی طاقت تھی۔ صلاح الدین کی طاقت عشق مصطفیٰ کی وجہ سے تھی، وہ محبت رسول کا پیکر تھا۔ ہم نے تاریخ میں ان جوانوں کو دیکھا ہے جنہوں نے تاریخ الٹ کر کے رکھ دیا ہے، جنہوں نے زمین میں ایک الگ پرچم لہرا کر رکھ دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اسی ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلا 10,000 کا لشکر لے کر آنے والا ایک جوان عرب سے سب سے پہلے آنے والا محمد بن قاسم صرف 19 سال کی عمر میں آیا تھا، 19 سال کی عمر میں آیا تھا۔ کس لیے آیا تھا؟ مال لوٹنے نہیں آیا تھا، یہاں جگہ قبضہ کرنے نہیں آیا تھا، جیسے آج تاریخ توڑ مروڑ کر کے بتائی جا رہی ہے۔ جتنے بادشاہ آئے سب اکرمن کیے، سارے لوگ یہاں لوٹ پاٹ کرنے آئے تھے، یہ تاریخ توڑ مروڑ کر بیان کی جاتی ہے۔ میرے عزیزو اس پر پھر کبھی گفتگو کریں گے، لیکن محمد بن قاسم کیوں آیا تھا؟ الہ آباد کے ایک پنڈت ہیں، انہوں نے خود لکھا ہے، میں اپنی بات نہیں پنڈت جی کی بات کہہ رہا ہوں۔ اس وقت حالات ایسے ہو گئے تھے کہ چند عورتیں، مسلمان عورتیں جو سری لنکا کی سرزمین سے حج کے لیے جا رہی تھی، اس وقت راجہ دابر سنگھ اس کے کچھ گنڈوں نے ان عورتوں کو پکڑ لیا، ان کی عزت لوٹی، ان کا مال لوٹا، ان کو قیدی بنایا۔ ان عورتوں نے اس وقت پکار کر کہا تھا کہ کوئی ہے جو ہماری عزت بچائے گا؟ کوئی تجارت کرنے والا باہر سے آیا ہوا تاجر بات سن کر کے عرب گیا، عرب میں جا کر گورنر جو تھا اس کے سامنے واقعہ بیان کر رہا تھا۔ 19 سال کا جوان محمد بن قاسم وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے اتنا واقعہ سنا کہ ہند کی سرزمین پر کچھ ہماری بہنوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے۔ وہیں کھڑے ہو کر اس نے کہا لبیک یا اختی، اے میری بہن میں تیری عزت کی حفاظت کے لیے آ رہا ہوں۔ وہاں سے پکارا اپنے چچا جو گورنر تھا اس وقت، اس سے 10,000 کا لشکر لے کر کے سب سے پہلے یہاں آنے والا محمد بن قاسم کس لیے آیا تھا؟ مال لوٹنے کے لیے نہیں، عورتوں کی عزت بچانے کے لیے آیا تھا۔ ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا اور اس کے بعد سامنے مقابل میں فوراً جنگ کے لیے نہیں آیا، کہا کہ جن عورتوں کو قیدی بنایا وہ چھوڑ دو، جو حج کے لیے جا رہی تھی انہیں آزاد کر دو، اور دوسری بات جنہوں نے گنڈا گردی کی ہے انہیں پکڑو اور جیل میں ڈالو۔ راجہ کو گھمنڈ تھا، اس نے انکار کیا تو محمد بن قاسم نے کہا چلو آؤ محمد عربی کے شیروں سے مقابلہ ہو جائے۔ 3 دن کا مقابلہ ہوا تھا، نہ راجہ بچا نہ باجا بچا، سارے ہزارے ادھر سے ادھر ہو گئے اور محمد بن قاسم کا پرچم لہرایا۔ میرے عزیزو، عورتوں کی عزت کا محافظ 19 سال کا جوان تھا جس نے آتے ہی عورتوں کی عزت بھی بچائی اور میرے دین کا پرچم بھی لہرایا۔ میں آج پوچھتا ہوں
हमारी उम्रें कितनी हो गई, कई जवान 25 साल 30 साल क्रॉस कर चुके। आज बहुत सारी औरतों की इज्जतें जब लूटी जाती हैं, तुम तो मोबाइल में देख देख करके शेयर कर देते हो, वीडियो इधर से उधर फैला देते हो और उसके बाद समझते हो हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हर कोई यही कहता है सबको शेयर करो, सबको शेयर करो, काहे के लिए शेयर करो? मेरे अजीजों, ये कौन सी जंग लड़ रहे हो? व्हाट्सएप मोबाइल की जंग लड़ रहे हो। तुम्हारे अंदर अगर गैरत बाकी है तो मेरे अजीजों, किसी की इज्जत लुटते हुए देखकर तुम तमाशा नहीं कर सकते। ईमान बेदार करो, ईमान बेदार करो। मेरे अजीजों, आज मुझे बैतुल मुक़द्दस के सिलसिले में आपको कुछ बेदारी लाने की ज़रूरत है। आप ये अगर समझते हो कि उनसे हमारा क्या ताल्लुक़ है, वो फ़िलिस्तीन की बस्ती में है, हम यहाँ हिंदुस्तान में हैं। पूरी दुनिया के मुसलमानों का ताल्लुक बैतुल मुक़द्दस से है हदीस रसूल के मुताबिक, और आपको वहां के हालात यूं समझ ले कि ऐसी है कि वहां बुखार चढ़ेगा तो पूरी कायनात के मोमिनीन में बुखार आना है। वहां के हालात जो भी तब्दील होंगे उसका असर पूरी दुनिया के मोमिनीन पर होना है। हमारा रिश्ता वहां से मजबूती के साथ जुड़ा है। वो अंबिया की सरजमीन है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कई हदीसें फिलिस्तीन और बैतुल मुक़द्दस को लेकर के जो क़यामत के करीब होने वाली हैं, वो बशारतें भी। मैं थोड़ी सी तारीख आपके सामने रखूं मेरे अजीजों। आज वो बैतुल मुक़द्दस जो मोमिनीन का क़िबला अव्वल रहा, 17 महीने तक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। फिर मदीने तैयबा में बैतुल मुक़द्दस की बजाय क़िबला तहवील हो गया खाने काबा की तरफ। उस बैतुल मुक़द्दस में रिवायात के मुताबिक 30,000 के करीब अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम आराम फरमा। 30,000 के करीब अंबिया इकराम वहां पर दफन है। अब कुरान जिसके बारे में कहता है अल्लज़ी बारकना हौलहू, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे खास को, अपने नबी को सफर कराया मेराज का, मस्जिद हरम से मस्जिद अक़सा तक। मस्जिद अक़सा का जिक्र आया है 15वें पारे के शुरू में, और मस्जिद अक़सा तक सफर कराया। कौन सी मस्जिद? अल्लाह फरमाता अल्लज़ी बारकना हौलहू, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं, जिसके इर्द गिर्द बरकतें रखी हैं। आप ये सोच रहे हैं कि बैतुल मुक़द्दस को जानना क्यों जरूरी है? यही सवाल हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मुतहरा, हम मोमिनों की मां सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया था, अफ्तिना या नबी अल्लाह अन बैतुल मुक़द्दस, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फी बैतुल मुक़द्दस, बैतुल मुक़द्दस के बारे में आप हमें कुछ इरशाद फरमाएं। वो क्या है, हमारे लिए कितनी अहमियत का हामिल है बैतुल मुक़द्दस? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहु अर्दुल महशर वल मंशर, वो जमीन तमाम लोगों के हश्र की जगह है, महशर कायम होने की जगह फरमाया मेरे आका ने। सबके जमा होने का सबसे आखिरी जिस जमीन पर सारे लोग जमा किए जाएंगे वो बैतुल मुक़द्दस की जमीन होगी। हजरत मैमूना ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उसके मुतालिक कोई फजीलत? फरमाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अहल्ल बिहज्जतिन औ बिउम्रतिन मिनल मस्जिदिल अक़सा इलल मस्जिदिल हरम गफ़र अल्लाहु लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही औ वजबत लहुल जन्नह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमाते जिसने मस्जिद अक़सा बैतुल मुक़द्दस से उम्रे का या हज का एहराम बांधा और मस्जिद अक़सा से मस्जिद हरम तक आया, उम्रा किया या हज किया, जो कुछ भी पिछले जिंदगी में किया था अल्लाह सब माफ फरमाएगा। और रिवायत में ये भी वजबत लहुल जन्नह, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी।
اس سفر کے بارے میں اب سنو، سب کی استطاعت تو نہیں ہے. حضرت بی بی میمونہ نے یہی سوال کیا کہ جس کی طاقت نہ ہو میرے آقا وہ کیا کرے؟ بیت المقدس نہیں جا سکتا. سنو، اگر اس کی اہمیت سارے مسلمانوں کے لیے نہ ہوتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَهْدِ زَيْتَهُ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر کسی کی طاقت نہیں ہے تو وہ تھوڑا تیل تو اس کے پاس ہو سکتا ہے، وہ تیل ہدیہ کر کے بیت المقدس بھیجے تاکہ بیت المقدس میں تمہارے بھیجے ہوئے تیل سے اگر چراغ بھی جلایا گیا یہ ثواب اس کو بھی ملے گا، عمرے کا ثواب ملے گا. یہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر تمہارے یہاں سے ہدیہ کیے ہوئے بھیجے ہوئے تیل کو بیت المقدس میں کسی نے چراغ میں روشن کیا تو فرمایا گیا اس کے برابر اسے بھی ثواب ملے گا. یہ یوں ہی نہیں میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو ہونا چاہیے. اور قیامت قریب کیسے آئے گی اس کے متعلق بھی حالات یہی میرے آقا نے فرمایا عمران بیت المقدس خراب یثرب وخراب یثرب فتح قسطنطینیہ وفتح قسطنطینیہ ظہور الملحمہ وظہور الملحمہ خروج الدجال او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حدیث ہے. میرے آقا فرماتے ہیں بیت المقدس آباد کر دیا جائے گا اور مدینہ ویران کر دیا جائے گا. مدینے کی ویرانی، بیت المقدس کی آبادی ہوگی. بیت المقدس کے ارد گرد بڑی بڑی عمارتیں بن جائیں گی، آبادیاں بڑھ جائیں گی. اور مدینے کی ویرانی وہ کس طرح کی ویرانی وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. مدینہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما، وہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، وہ ہمارے آنکھوں کا سرور ہے. اور پھر آگے میرے آقا فرماتے ہیں پھر مدینے کی ویرانی قسطنطنیہ کے فتح کا سبب ہو جائے گا. قسطنطنیہ استنبول کو کہتے ہیں جو ترکی کا شہر ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنین اس کو فتح کر لیں گے. اور قسطنطنیہ کا فتح ہونا نہیں بلکہ اس سے پہلے ملحمۃ الکبریٰ، ایک بہت بڑی جنگ ہوگی دنیا میں. اس سے بڑی جنگ نہ کبھی پہلے ہوئی تھی نہ بعد میں ہوگی. یہ کس کے درمیان؟ مومنین اور کفار و مشرکین کے بیچ. اس جنگ کی جگہ بھی میرے آقا نے بیان فرمائی، وہ ملک شام ہوگا. وہ دمشق کے قریب میدان میں جنگ ہوگی. تمہارے خلاف لڑنے والے 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی، یعنی تقریباً 9,60,000 کی فوج صرف مومنین سے لڑنے کے لیے حاضر ہوگی ایک میدان. اس میں جو مومنین مسلمان جتنے جائیں گے وہ کتنی تعداد ہے وہ اللہ بہتر جانے. لیکن میرے آقا نے فرمایا پہلے دن 1/3 حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا مسلمانوں کا. اور حضور پاک فرماتے ہیں وہ پورے روئے زمین کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے، ان کی توبہ کبھی نہیں قبول ہوگی. جو میدان چھوڑ کر بھاگ چکے ہوں گے ان کی توبہ کبھی نہیں قبول ہوگی. دوسرے دن 1/3 جماعت 1/3 جماعت مومنین کی شہید ہو جائے گی، سب قتل ہو جائے گی. اور حضور فرماتے ہیں وہ روئے زمین کے سب سے اعلیٰ قسم کے شہداء ہوں گے، سب سے افضل شہداء ہوں گے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1/3 حصہ مسلمانوں کا باقی ہوگا. اللہ رب العزت اسی ٹکڑے کو فتح عظیم عطا فرمائے گا، فتح سے ہمکنار ہوں گے. اور اس کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوگا. قسطنطنیہ فتح ہوتے ہی دجال ظاہر ہو جائے گا، دجال کا خروج ہوگا پوری دنیا میں. لیکن یہ بڑی جو علامتیں میرے آقا نے بیان فرمائی کہ دجال کا ظاہر